شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 باب نمبر 39، اپنے دین اسلام کی خاطر گناہوں سے الگ ہو جانے کی فضیلت کیا ہے۔ امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی اور آپ اس احادیث مبارکہ کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس احادیث مبارکہ سے علم حاصل کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو کوئی ان مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی چراگاہ آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے، تو اس بات سے آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، لیکن خبردار رہو کہ اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سمر جاتا ہے تو سارا بدن سمر جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ ورع و پرہیزگاری بھی ایمان کو کامل کرنے والے اعمال میں سے ہے، اور اس میں مراتب ہیں، لہٰذا ایمان و دین میں بھی مراتب ہیں۔ ایمان کے لیے ان کا بجا لانا اس کے ثمر آور ہونے کا باعث ہے، اور ان کا ترک کر دینا ایمان کو کمزور کر دینے کے مترادف ہے۔ یعنی پیارے دوستو، اپنے دین کی خاطر گناہوں سے الگ ہو جانا، اپنے دل کو قابو کرنا، اپنے دل کی خواہشات، ایسی خواہشات جو ناجائز ہیں، جو دین اسلام میں حرام ہیں، ان سے بچ جانا، خود کو بچا لینا ایمان کا حصہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔